قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ ایک بار پھر صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ آج کی تلاوت کا آغاز قرآن مجید کا 22واں جز سورۃ سبا آیت نمبر 15 سے ہم تلاوت کا آغاز کریں گے، اور تلاوت کے بعد آیت نمبر 15 سے ہی انشاءاللہ ترجمہ بیان کیا جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے۔ گزشتہ آیات میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر خدا کی نعمتیں اور ان کی بالخصوص حضرت سلیمان کی عظیم الشان حکومت، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضرت سلیمان کی زندگی کو ختم کرنے کے فیصلے کا اجرا اور نافذ کیا جانا، اور یہ بتانا کہ جنات نے ان کو جب پتہ چلا کہ حضرت سلیمان تو کافی عرصہ پہلے دنیا سے جا چکے ہیں، وقت گزر چکا ہے بہت زیادہ، تو انہوں نے جو جملہ بولا، اور اس جملے میں میسیج ہے سب کے لیے کہ اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو ہم اس ذلیل کرنے والے عذاب میں، رسوا کرنے والے عذاب میں، یعنی ہم اتنے طاقتور ہونے کے باوجود ہمیں اتنا پتہ نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں وہ اب دنیا میں نہیں، تو ہم اس عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ یہ آیت نمبر 14 تھی۔ آیت نمبر 15 سے ہم نے تلاوت کی ہے، ترجمے کا آغاز کرتے ہیں۔ یقیناً سبا کے لیے، سبا ایک قوم کا نام ہے، یعنی قوم سبا کے لیے ان کی آبادی میں ایک نشانی تھی، یعنی 2 باغ دائیں اور بائیں تھے، اپنے رب کے رزق سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، ایک پاکیزہ شہر اور بڑا بخشنے والا پروردگار، بلدۃ طیبہ، پاکیزہ یعنی ہر اعتبار سے، ہر نعمت جس میں امن، سکون، رزق، پھل، فصلیں سب میسر ہے، ورب غفور، اور خطائیں معاف کرنے والا پروردگار، مغفرت کرنے والا پروردگار۔ عرض کیا تھا کہ یہ قوم یمن میں رہا کرتی تھی، معارب ایک علاقہ ہے، وہاں پر انہوں نے ایک بہت بڑا بند، ڈیم بنا دیا تھا، پانی کو اس کے اندر سٹور کر لیتے تھے، اور اس ڈیم سے پھر انہوں نے ایک بڑی نہر نکالی تھی، اور اس نہر کے پانی سے، اس ڈیم کے پانی سے، اس نہر کے دونوں طرف بہترین باغات اور فصلیں اگایا کرتے تھے، اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اسی نہر کے ساتھ ساتھ ان کی آبادیاں تھیں، اور ان آبادیوں کے درمیان یہ انتہائی پیسفلی، امن و امان کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے، کوئی چوری ڈکیتی اور اس قسم، بہت ہی سیکیور وہ شہر ہوا کرتے تھے، امیر غریب، کوئی چوری نہیں تھی، کوئی چکاری نہیں تھی، کوئی ڈاکہ نہیں تھا۔ اس طرح اللہ نے اپنی نعمتیں فراوان ان کو دی، لیکن اس قوم نے کیا کیا کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور اس کی نافرمانیاں شروع کر دی۔ ان نافرمانیوں کے نتیجے میں یہ جو سیل العرم، آگے لفظ آئے گا، عرم کا بعض نے معنی کیا ہے صحرائی چوہے جو ہوتے ہیں، ان چوہوں نے اس ڈیم کے اندر ہی اندر اتنی زیادہ بلیں اپنی کھودی کہ ایک دن، جس دن خدا نے گویا کہ فیصلہ صادر کر دیا ان کے عذاب کا، وہ ڈیم ٹوٹ گیا، اور وہی پانی کے جو ان کی فصلوں کے لیے کام آتا تھا اور باغات کے لیے، اور وہ فراوان تھا، اسی پانی نے ان پر گویا کہ ایسا حملہ کیا کہ سب کچھ بہا کے لے گئے، اور پھر چند بے فائدہ قسم کے درخت اور جڑی بوٹیاں کانٹے دار، اس کے بعد پھر ان خراب پودوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں اگا کرتی تھی وہاں پر، اور یہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی، کیونکہ شکر کیا تھا، اس کی اطاعت کرتے، یہ شکر کا اصل معنی ہے، نعمتوں کے شکر کا، اور اگر نعمتوں کی وجہ سے اسی کے سامنے سرکشی شروع کر دی جائے تو پھر جیسے قوم سبا پر
بہت زیادہ نعمتوں کے بعد عذاب آیا، اللہ نے پکڑا، اسی طرح ان پر بھی عذاب، جو بھی کرتے ہیں ایسا خدا بتا رہا ہے کہ ان پر خدا کا عذاب آ جاتا ہے اور نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ بس انہوں نے منہ پھیر لیا تو ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیج دیا، اور ان 2 باغوں کے عوض ہم نے انہیں 2 ایسے باغات دیے جن میں بد مزہ پھل اور کچھ درخت اور تھوڑے سے بیری کے درخت تھے، کچھ کانٹے دار اور درخت تھے اور کچھ بیری کے درخت کے، سب سے زیادہ کم بیری کے درخت ہوا کرتے تھے کہ جن پر مثلا کوئی پھل ہوتا ہے، خدا نے سب کچھ ان کا تباہ و برباد کر دیا۔ ان کی ناشکری کے سبب ہم نے انہیں یہ سزا دی، اور ناشکروں کے علاوہ ہم کسی کو سزا نہیں دیتے۔ انسان کو جب سزا ملتی ہے اس کا سبب بنیادی طور پر اس کی ناشکری ہوتی ہے، چاہے مادی نعمتوں کی ناشکری کرے اور خدا کی نافرمانی کرے، اور چاہے معنوی نعمتیں، ہدایت کی نعمت، خدا کی کتاب، خدا کا رسول جو پیغام لے کر آیا ہے اس کو نہ مانا جائے، اس کو پامال کیا جائے، خدا سزا دیتا ہے۔ اور میں بار بار تکرار کرتا ہوں کہ یہ خدا کا قانون جاری ہوتا ہے ہر قوم کے بارے میں، جس کو بھی خدا نے اپنا نبی بھیجا، اپنی کتاب دی اور انہوں نے اس کو بھلا دیا، پس پش ڈال دیا، اور آئین اور روش زندگیوں کے لیے اپنا لی، توجہ ہی نہیں کہ خدا کیا چاہتا ہے ہم سے، تو پھر خداوند عالم ان سے بھی وہ دی ہوئی عزت چھین لیتا ہے، اور یہ خدا کی سنت ہے۔ اور خدا کی سنت سے مراد کیا؟ ایسا قانون کہ جو اللہ کا بدلتا نہیں ہے اور وہ جاری ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یقیناً اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں حتماً نعمت کو بڑھا دوں، زیادہ کر دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے، کفران نعمت کرو گے، ان عذابی، میرا عذاب یقیناً لشدید، یہ بھی تاکیدوں کے ساتھ ہے، شدید سے پہلے لشدید، یہ لام تاکید کے لیے آتا ہے کہ میرا عذاب، انہ بھی تاکید ہے، لام بھی تاکید ہے، حتماً پھر میرا عذاب بھی شدید ہے، اس میں کسی کو، اس قاعدے سے اور قانون سے کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے۔ لہذا یہاں فرمایا کہ ہم ناشکروں کے علاوہ کس کو سزا دیتے ہیں؟ ہم نے جس کو بھی دنیا میں پکڑا ہے سزا دی ہے ناشکری کے لیے، ناشکری کے سبب سے دی ہے۔ اور ہم نے ان کے اور جن بستیوں کو ہم نے برکت سے نوازا تھا ان کے درمیان چند کھلی بستیاں بنا دی تھی، اور ان میں سفر کی منزلیں متعین کی، ان میں راتوں میں اور دنوں میں امن کے ساتھ سفر کرو۔ یعنی کچھ جو بڑے شہر تھے ان کے درمیان چھوٹے شہر تھے مناسب فاصلوں پر، تو بڑے آرام سے، یعنی ایسا علاقہ تھا کہ بد امنی ہوتی نہیں تھی، ساری چیزیں کنٹرول میں تھی، آبادیاں تھی، کسی کو کہیں ریسٹ کرنا ہے، فلان کرنا ہے، جگہ تھی بہترین، سارا سیٹ اپ ان کا بہترین تھا۔ اب یہاں پہ تعجب کی بات یہ ہے کہ ان کے جو زیادہ مالدار تھے انہوں نے کہا کہ یہ غریب بھی اسی طرح سہولیات ان کو میسر ہے جس طرح ہمیں میسر ہے۔ تو عجیب ہے ویسے ہی، انہوں نے خدا سے دعا مانگی کہ یا اللہ یہ جو اس طرح کے سفر ہیں ان میں فاصلہ ڈال دے، تاکہ پتہ تو چلے کہ جن کو زیادہ ملا ہے وہ کچھ ڈیفرنٹ چیزیں، اور جن کے پاس کم ہے ان کو حقوق، جیسے آج کل ہوتا ہے طبقاتی فرق، اور جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہوتا ہے اس کو کم والے ذرا گھٹیا لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ایک نظریہ ہے اس دنیا میں، ایک نظریہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ نے رولنگ کلاس کے طور پہ پیدا کیا ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ہیں ہی مزدوری اور محنت کرنے کے لیے اور غلامی کرنے کے لیے، اور اسی طرح کا سسٹم رہے تو یہ دنیا ٹھیک چلے گی، اور اگر غریب اور امیر جو ہے وہ برابر ہو جائے تو یہ دنیا چل نہیں سکتی۔ یہ ایک نظریہ باقاعدہ، ایک فلسفہ ہے، ایک فلسفی نظریہ ہے۔ تو یہ اسی کے فالوورز تھے۔ انہوں کو جب ایک طبقہ زیادہ مالدار ہو گیا، دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ بھی جیسے ہم امن و امان سے ہیں، یہ بھی امن و امان سے ہیں، یہ بھی اسی طرح سہولیات میسر ہیں جو ہمیں میسر ہیں، تو پھر فرق کیسے پتہ چلے گا؟ عجیب یہ ہے کہ رب سے، اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ فاصلے زیادہ کر دے تاکہ امیر لوگ تو آرام سے سفر کر سکیں سیکیور، لیکن غریب جو ہیں وہ ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے، اور پھر ہم ان کے مثلا ان سے استفادہ کر سکیں، یعنی غریب بھی ہماری کمائی کا ذریعہ بن جائیں گویا کہ۔ اور ہم نے ان کے اور جن بستیوں کو ہم نے برکت سے نوازا تھا ان کے درمیان چند کھلی بستیاں بسا دی، اور ان میں سفر کی منزلیں متعین کی، ان میں راتوں اور دنوں میں امن کے ساتھ سفر کیا کرو۔
پس انہوں نے کہا، یہ ناشکری کی انتہا دیکھیں، ہمارے پروردگار ہمارے سفر کی منزلوں کو لمبا کر دے، اور انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، یعنی ایسی غلط حرکتیں کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا، چنانچہ ہم نے بھی انہیں افسانے بنا دیے، یعنی ایسا تباہ کیا اللہ نے ان کو کہ پھر لوگ ان کے قصے بیان کرتے تھے، خود وہ موجود نہیں تھے، ختم ہو گئے، مال بھی ختم ہو گئے، فصلیں بھی ختم ہو گئی، باغات بھی ختم ہو گئے، بستیاں بھی اجڑ گئیں، اور بعد میں آنے والے لوگ عبرت کے لیے ان کے قصے بیان کرتے تھے کہ یہاں پر اتنا شہر آباد تھا، یہاں پہ یہ تھا، یہاں پہ یہ تھا، تباہ ہو گیا، دیکھو یہاں پہ کچھ بھی نہیں بچا۔ اللہ فرماتا ہے فجعلناہم احادیث، ہم نے ان کو احادیث بنا دیا۔ احادیث یعنی قصے، حدیث کہتے ہیں ایسی چیز کو کہ جو پہلے نہیں تھی بعد میں حادث ہو یا وجود میں آئی، اسی لیے بات کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ قرآن نے بھی قرآن کو حدیث کہا ہے، لیکن ایک ٹرم حدیث ہے ٹرمینالوجی میں، یعنی دینی اس میں ہم استعمال کرتے ہیں، اس سے مراد رسول اللہ کے اور اہل بیت کے فرامین، لیکن خود حدیث کا معنی بات، اور بیسک میننگ جو پہلے نہیں تھی اب وجود میں آئی۔ بات بھی چونکہ ایسے ہی ہوتی ہے، جب کی جاتی ہے تو وجود میں آتی ہے، اس لیے اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاح میں حدیث کسے کہا جاتا ہے؟ محمد وآل محمد کے فرامین کو، ورنہ قرآن نے خود فرمایا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس حدیث کے بعد اور کس پر ایمان لائیں گے؟ یعنی اللہ کے نزدیک اگر کسی نے ایمان لانا ہے تو پھر قرآن پر ایمان لے آئے، اگر قرآن اس کی ہدایت کا سبب نہیں بن رہا، اللہ سوال کرتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، تو اے رسول کس بات پر بَعْدَهُ، اس قرآن کے بعد یؤمنون، یہ لوگ ایمان لائیں گے۔ ختم ہے، جس پر قرآن اثر نہیں کر رہا پھر وہ کسی اور چکر میں کسی اور نظریے پہ چلا ہوا، ورنہ قرآن مجید سب سے مؤثر، سب سے بہترین باتیں بتانے والا۔ تو ہم نے بھی انہیں افسانے بنا دیا اور انہیں مکمل طور پر ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ کر کے تباہ کر دیا۔ لفظ وہی ہے جو کل ہم نے پڑھا تھا، کافر کہتے ہیں کہ اس بندے کی بات سنی ہے تم نے، کہتا ہے اذا مزقتم کل ممزق، جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، پارا پارا ہو جاؤ گے، پھر دوبارہ زندہ ہو گے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو اتنے آباد تھے ان کو ہم نے ومزقناہم کل ممزق، ان کو بھی ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا، ان کے آثار بھی نہیں چھوڑے، صرف پھر لوگ ان کے قصے بیان کرتے تھے۔ یقیناً اس واقعے میں ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں کہ خدا نے جو عطا کیا ہے اس پر قناعت کرو، زیادہ کرنے کے لیے حرام کی طرف نہ جاؤ، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، ان نعمتوں کو خدا کی نافرمانی میں استعمال نہ کرو، تو جو صبر اور شکر کرنے والے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اس نشانی سے وہ پہنچ جاتے ہیں کہ ہم بھی اس قوم کی روش پر نہ چلیں کہ جس کی روش کی وجہ سے خدا نے ان کا سب کچھ چھین لیا، جس کے بارے میں کہا بلدۃ طیبۃ و رب غفور، شہر بھی کتنا زبردست شہر ہر اعتبار سے، اور رب بھی کتنا اچھا، مغفرت کرنے والا۔ لیکن یہ ایسے ڈھٹائی میں آگے بڑھے کہ خدا کی مغفرت پھر اس کی جگہ اس کے غضب کا شکار ہو گئے۔ ایک گویا کہ ایک لمٹ ہے، قانون ہے مغفرت کا، اس کے بعد پھر خدا کا غضب بھی شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا جو مرضی کرتا رہے بندہ، کہنا بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا غفور الرحیم ہے، تو قرآن نے بتایا کہ میں غفور کے بعد پھر عذاب بھی ایسا کرتا ہوں کہ پھر میں ٹکڑے کر کے رکھ دیتا ہوں۔ جیسے ان کو غفور تھا لیکن پھر میں نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے ان کو مٹایا بھی ایسا کہ پھر ان کے قصے رہ گئے لوگوں کی زبانوں پر۔ توجہ فرمائیں۔ اور یقیناً ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا گمان درست پایا۔ یہ ابلیس کا کون سا گمان ہے؟ جو اس نے شروع میں سٹارٹ پر کہا تھا اللہ سے تو تھوڑے ہی اپنے پائے گا اور زیادہ جو ہے وہ مجھے فالو، جن کی وجہ سے تو نے مجھے نکالا ہے، ان میں سے تو اپنے شکر گزار تھوڑے پائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ جو اس نے گمان کیا تھا شیطان نے اس قوم کے بارے میں، اس نے اپنا ٹھیک پایا۔ خدا کے جو بھی خدا کا سرکش نافرمان ہے، نعمتوں کا ناشکرہ ہے کہ سبھی نعمتیں اللہ کی طرف سے ہے، اس پر گویا شیطان اپنی بات پوری کر رہا ہے کہ یا اللہ دیکھ یہ کیسے تیری کھاتے تیرا ہے اور مانتے میری باتیں۔ اور یقیناً ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا گمان درست پایا
اور انہوں نے اس کی پیروی کی. اصل مسئلہ ہی پیروی کا ہے، اصل مسئلہ لیبلز کا نہیں ہے، اصل مسئلہ پیروی کا ہے. فالو کس کو کرتے ہیں زندگیوں میں. اور انہوں نے اس کی پیروی کی سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے. مومنوں کی ایک جماعت وہ اللہ کے دین پر قائم رہی. لیکن یاد رکھیں اس جماعت کا ہونا، وہ عذاب سے بچ گئے ہوں گے لیکن فصلیں نہیں بچی، وہ پھر نعمتیں نہیں بچی، وہ پھر تباہ و برباد ہو کر رہ گئے. اور ابلیس کو ان پر کوئی تسلط حاصل نہیں تھا. یہ قرآن نے قانون بار بار بیان کیا. ابلیس زبردستی کسی سے اللہ کی نافرمانی نہیں کرا سکتا. یہ قانون، شیطان، شیطانی سسٹم یہ زبردستی نہیں کر سکتا. وہ کیا کرتا ہے؟ حالات پیدا کرتا ہے، بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے. کرنا انسان نے خود ہوتا ہے، اور اسی لیے انسان ہی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے. اور قیامت کے دن قرآن بتاتا ہے کہ شیطان کو سامنے جب لایا جائے گا جہنمیوں کے، سب اس پہ لعنت کریں گے. کہے گا مجھے کیوں لعنت کر رہے ہو؟ مجھے کوئی تم پہ تسلط نہیں تھا، میں تو صرف تمہیں کہتا تھا کہ یہ بھی ہے، چیک کر لو. باقی تو سارا تم خود کرتے تھے. برائیوں سے ایڈکشن تو تمہاری اپنی تھی، میں تو صرف تمہیں دکھاتا تھا، میرا کوئی تسلط نہیں تھا. فلا تلومونی، مجھے مت ملامت کرو. ولوموا انفسکم، اگر ملامت ہی کرنی ہے اپنے ان نفسوں کو کرو جن کی خواہشات تم نے پوری کی تھی، اپنے آپ کو ملامت کرو. اور ابلیس کو ان پر کوئی بالادستی، زبردستی یعنی تسلط، سلطان کا لفظ ہے، حاصل نہ تھی. مگر کیا تھا؟ یہ سب تھا کیا؟ شیطان کو کیوں مہلت ملی؟ مگر یہ کہ ہم جاننا چاہتے تھے کہ آخرت پر ایمان رکھنے والے کون ہیں اور کون آخرت کے بارے میں مشکوک ہے. جس کو پتہ ہے کہ میری پکڑ ہونی ہے، میں نے حاضر ہونا ہے، میرا آڈٹ ہونا ہے، مجھے چیکنگ کروانی ہے ہر چیز کی، مجھ سے پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا، کہاں پہ لگایا، کیا کیا. آخرت کا مطلب ہی یہی، نافرمانیاں کتنی کی اور فرما برداری کتنی. اعمال کا وزن کیا جانا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ. اس دن اعمال کا وزن کیا جانا حق ہے. 2 دن پہلے ایک محفل میں شعر سنا، بغیر توبہ کے ہی میں چلا گیا جنت میں. سبحان اللہ، لگاؤ چھکے بیٹھ کے. جو شعر سے دین لے رہا ہے وہ بھی پھر بال جا کے اسٹیڈیم سے باہر ہی گرے گی، اسلام کے اسٹیڈیم سے جو باؤنڈری ہے اسلام کی. کہہ رہا میں نے یہ کام کیا تو میں بغیر، مرض ہے تمہیں، کیوں لکھتے ہو ایسا کلام؟ خدا فرما رہے توبہ کرو، رسول فرما رہے ہیں توبہ کرو، مولا علی فرما رہے ہیں توبہ کرو، امام حسن حسین فرما کے توبہ کرو، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ بغیر توبہ کے ہی چلا گیا. کیوں لوگوں کا بیڑا غرق کرتے ہو؟ اچھے شعر بھی لکھ لو، پہلے قرآن پڑھ لو، پھر دیکھو لمٹس کیا ہے میری. مت وہ بات کرو جس قرآن کہہ رہا ہے کرو توبہ، تم کہہ رہے ہو میں بغیر توبہ کے ہی چلا گیا. یہ مرض نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض. جس کو بھی دین کی بات کرنی ہے خدا کے بندے کو، اسے کم از کم ایک بار تو قرآن پڑھ لینا چاہیے. کیا دلیل دے گا خدا کو؟ میں نے جو لغویات بولی ہیں وہ میں نے کہاں سے بولی؟ اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اللہ کہے گا میری کتاب تیرے پاس تھی، کیوں نہیں پڑھی تھی؟ اگر تو نے دین کی بات، دینی نظریہ کو دینا لوگوں کے ذہن میں، تو تم کم از کم اپنی لمٹس تو معین کرو. اس دن پتہ چلے گا اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا. جب تبرہ کریں گے فالوورز، لیڈرز اپنے فالوورز پر. ورأوا العذاب، اور عذاب سامنے دیکھ لیں گے. وتقطعت بهم الاسباب. اس کا جو سیاق و سباق ہے وہی ہے کہ انہوں نے ایسے کر کے، ان لیڈرز نے ان کو دین بتایا تھا کہ ان کو اللہ بہت چھوٹا لگ گیا تھا، اللہ کو لفٹ ہی نہیں کراتے تھے اور خرابیاں کی انہوں نے. لہٰذا جس کو بھی دین کی بات کرنی ہے یا جس کو نہیں بھی دین کی بات کرنی، قرآن سب کے لیے، تاکہ پتہ تو چلے کہ اللہ نے کیا بات کی. کمال ہے شیطان کا کہ جس کتاب کے بارے میں اتنی تاکید موجود ہو، اس کتاب کو معاشرے سے آؤٹ کر دیا گیا. کمال ہے، اس کا بھی کمال ہے اور ہمارا بھی کمال ہے کہ اس قرآن کے بارے میں
آپ ذرا ایک منٹ توجہ فرمائیے گا ایک بات پر، یہ نقطہ یاد رکھیے گا. ایک سبجیکٹ ہے اصول فقہ، اس میں یعنی دینی طلاب کو یہ پڑھایا جاتا ہے. یہ بات بالکل کامن سینس کی ہے لیکن ذرا گہرائی سے پڑھائی جاتی ہے تاکہ متوجہ ہو جائے. میں نے اگر آپ سے کوئی بات کرنی ہے، ایک چیز میرے دماغ میں ہے، میں نے آپ کو منتقل کرنی ہے. اس کا جو سب سے نارمل رائج طریقہ ہے وہ اللہ نے کیا رکھا ہے انسانوں کے درمیان، وہ ہے الفاظ. علمہ البیان، اللہ نے بیان، خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو خلق کیا اور اس کو بیان سکھایا. توجہ فرما رہے ہیں؟ کیسی سپیڈ سے میں بات کروں آپ سن رہے ہیں. میں جو لفظ بولتا ہوں آیا اردو کا وہ لکھا ہوا آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ نہ، چلتی جا رہی ہے فلم آپ کے ذہن میں، یہ کیا بول رہے ہیں. اب جب مجھے ایک سنجیدہ بات کرنی ہے، آپ کو ایک گائیڈ لائن دینی ہے کچھ، تو میں کون سے الفاظ کا انتخاب کروں گا؟ اگر میں مخلص ہوں اور صحیح بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، جو بات مجھے پتہ ہے کہ میں نے یہ بات آپ تک پہنچانی ہے، توجہ فرمائیں، تو میں کیا کروں گا؟ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں جو الفاظ انتخاب کر رہا ہوں اس الفاظ کو سن کر آپ کے ذہن میں کیا پکچر بنے گی. ٹھیک ہے نا؟ اور اگر میں لفظ بولوں اور اس لفظ سے آپ کے ذہن میں کوئی اور پکچر بنتی ہے تو میں آپ کو ہدایت کر رہا ہوں یا گمراہ کر رہا ہوں؟ جی گمراہ کر رہا ہوں. اللہ نے ان الفاظ کا انتخاب کیا. یہ وہی زبان تھی جس کو عام عرب بولتے تھے، قرآن کی کوئی ٹیکنیکل زبان نہیں ہے. اللہ کو معلوم تھا کہ جب میرا رسول یتلو علیہم آیاتہ، جب یہ آیات پڑھ کے سنائے گا، یہ اس کی دلیل ہے. اسی کو قرآن کہتا ہے لے کے آؤ اس کے مقابلے میں. جس کو سمجھ ہی نہ آتی ہے وہ تو یہ کہے گا نا تیری باتیں سمجھ نہیں آتی، ہم دلیل کہاں سے لائیں؟ نہیں، ساری سمجھتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے، کہتے تھے جادو ہے، چونکہ تاثیر بہت زیادہ تھی. آج ہمیں اندازہ لگا ہمارے پر اثر ہی کوئی نہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ موبائل لائیں، کل آپ سب موبائل لائیں، آپ کے ذہن میں کیا جائے گا؟ اس وقت کیا چیز جائے گی ذہن میں؟ موبائل سے کیا مراد ہے میری؟ جی یہ فون جو آپ کے پاس، یہی ہے نا. آپ جب آ جائیں تو میں کہوں پکڑ لو سب کو اندر کر دو جیل میں. کیوں؟ میں نے تو کہا تھا کہ جو پولیس کی موبائل ہوتی ہے نا یہ لے کے آؤ. ایسا ہے یا نہیں؟ تو اگر بولنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جو لفظ بول رہا ہوں، اور سب سے بہتر اللہ کو پتہ ہے، کوئی ایک بھی کائنات میں نہیں ہے جس کو اللہ سے زیادہ پتہ ہو اس لفظ سے کیا تصویر جانی ہے ذہن میں. وہ خالق ہے بیان کا بھی، وہ خالق ہے انسان کا بھی، اس کے دماغ کا بھی. یہ کیا سمجھے گا؟ اس سے بہتر کوئی بات نہیں کر سکتا، اور خاص طور پہ بات بھی وہ جو قیامت تک اس نے ہدایت قرار دی. توجہ فرمائیے. اب خدا نے ایک بات کی اور اس کو پتہ ہے کہ ان کے ذہنوں میں کیا بات آئے گی، اور اپنے اس نے اس لفظوں سے کوئی اور مراد ذہن میں رکھی ہو. یہ ہدایت کرنا ہے یا گمراہ کرنا ہے؟ غور کیجیے. یہ بہت بڑا ظلم ہے اپنے آپ پر، اور یہ قرآن سے دوری کا ایک بہت بڑا سبب ہے. یہ سمجھ میں نہیں آتی، لہذا بنیادیں پھر شعر ویر سے بن جاتی ہیں، قوالیوں سے بن جاتی ہیں، اور بعد میں جب قرآن سامنے آتا ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ اوہ ایک آیت پڑھی بدک گیا، دوسری پڑھی بدک گیا. پھر کہتے ہیں جی آپ ہی بتائیں کیا مراد ہے. کہتے ہیں ہاں تم کہاں سمجھ سکتے ہو، قرآن میں بتا دوں. وہ پھر ایسا توڑ موڑ کے بیان کرتا ہے، اپنی مرضی کر لیتا ہے. یہ پہلی آسمانی کتابوں کے ساتھ بھی ہوا. یحرفون القلم، اللہ کے کلمات کی تحریف کرتے تھے. اللہ کو یعنی اللہ کو اپنی بات سمجھانی نہیں آتی، تجھے آتی ہے. آپ توجہ فرمائیں، اللہ کو بات کرنی نہیں آتی، دوسرے جو خالق بیان ہے وہ نہیں بات کر سکتا، دوسرا بات کر سکتا. وما قدر اللہ حق کا قدر، انہوں نے اللہ کی جو قدر کرنی چاہیے تھی وہ قدر نہیں کی. قرآن کے بارے میں جب تک رویہ ٹھیک نہیں ہوتا ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں. ایک ایک آیت میں خدا نے پتہ نہیں کیا کیا گائیڈ لائن رکھی. قصے جو بیان کیے ان کے اندر اس نے یہ کیا، اس یہ کیا میں بھی جو برے کی بات بیان کی ہے اس میں بتایا ہے کہ بروں کی روش کیا ہوتی ہے، اس مزاج کو سمجھو، برے کیا طریقوں سے حملے کرتے ہیں. جب کسی اچھے کی بات بیان کی یعنی بتایا ہے کہ اچھے یوں کرتے ہیں، اپنے مزاج کو چیک کرو تمہاری روش کون سی ہے. کچھ بھی نہ سمجھو ثواب لیتے جاؤ.
عجیب و غریب بات ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. اور ابلیس کو ان پر کوئی تسلط نہیں تھا مگر ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخرت کا ماننے والا کون ہے اور اس کے بارے میں شک میں کون ہے. اور آپ کا رب تو ہر چیز پر نگہبان ہے. نگہبان کہتے ہیں جس کی نگاہ ہر چیز پر ہو. یہ فارسی کا لفظ ہے نگاہ. یعنی یہ شیطان کو بھی جو مہلت ملی ہے گمراہ کرنے کی، یہ اس خدا کی تخلیق کے مقصد کے ساتھ ہم آہنگ ہے. کچھ کہتے ہیں شیطان کو کیوں مہلت دی؟ بابا تھی ہی آزمائش، یا اس کو ٹھیک ہے ہماری طرف سے تو حق آئے گا، تو اپنا زور لگا لے. تو اپنا ہماری طرف حق آئے گا. جنہوں نے تیری باتیں مانی وہ الگ ہو جائیں گے، جنہوں نے تیری باتیں نہ مانی. توجہ فرما رہے. یہ بھی خدا کی اس حکمت کے عین مطابق تھا شیطان کو مہلت دے، لیکن شیطان کو کوئی تسلط عطا نہیں کیا گیا. اے رسول کہہ دیجئے جنہیں تم اللہ کے سوا سمجھتے ہو، یعنی خدا کے برابری میں لے آتے ہو ان کو، جو کفار مکہ کیا کرتے تھے، انہیں پکارو تو صحیح، وہ ذرہ بھر چیز کے مالک نہیں ہے. خدا اپنی اس لہو الملک. اب یہ حج کی کلاس تھی، وہاں میں تلبیہ تکرار کروا رہا تھا جو حج پہ جا رہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. ہم بھی تیری، نعمتیں بھی ساری تیری، بادشاہ بھی تو ہے. لا شریک لک لبیک. کوئی تیرا پارٹنر ان میں، کوئی کہے میں بھی بیچ میں پارٹنر ہوں، اتنے مرلے کا، اتنے کنال میرے بھی ہیں، کچھ بھی نہیں. سب کا مالک کون ہے؟ اللہ. اب یہ قرآن کی ٹون دیکھیں. اے رسول کہہ دیجئے جن کو تم خدا کے سوا سمجھتے ہو، کچھ انہیں پکارو تو صحیح، وہ ذرہ بھر چیز کے مالک نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ ہی ان دونوں میں ان کی کوئی شرکت ہے، کوئی پارٹنرشپ ہے. ملکیت تو دور کی بات، شریک بھی نہیں. الگ ملکیت تو دور کی بات، شریک بھی نہیں ہے. اور نہ ہی ان میں سے اس کا کوئی مددگار ہے کہ وہ ہیلپ کرتا ہے تب اللہ کا کام چلتا ہے. وہ خود اپنے کام چلا سکتا. اور اللہ کے نزدیک کسی کے لیے شفاعت فائدہ مند نہیں ہوگی سوائے اس کے جس کے حق میں اللہ نے اجازت دی ہو، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے پریشانی دور ہوگی تو وہ کہیں گے تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہیں گے حق فرمایا اور وہی برتر اور عظیم. یہ کیا معاملہ ہے؟ قیامت کے دن ایک غلط، میں عرض کرتا رہا تو قرآن نے ایک شفاعت کا غلط تصور بتایا اور کہا کسی کو نہیں کام آئے گی. ایک شفاعت ہے جو برحق ہے، یہ اس کا تذکرہ بول رہا ہے. سٹارٹ کہاں سے کیا؟ چونکہ آپ اندازہ لگائیں کافروں میں بھی عقیدہ تھا شفاعت کا. کافر بھی کہتے تھے یہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، یہ ہماری شفاعت کریں. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے آخرت کو بالکل ریجیکٹ کیا ہوا تھا. ایک طبقہ ان میں بھی تھا جو آخرت کو ماننے والے. لہٰذا ان کو اللہ نے کہا کہ یہ جو جن کو تم نے میری بیٹیاں بنایا ہوا ہے، یہ ان میرے اذن کے بغیر کوئی ہل بھی نہیں سکتا. شفاعت دینے والے کو بھی اجازت دوں گا، جس کی شفاعت کرنی ہے اس کے بارے میں کہوں گا اس کے بارے میں اجازت ہے، اوپن اجازت بھی نہیں دوں گا. یا وہی یہ بالکل ایگزیکٹلی یہ آیت وہ بیان کر رہی ہے. آپ کے سامنے ترجمہ کھولا، آپ خود بھی پڑھیں اس کو، توجہ فرمائیں. اور اس کے پاس عندہ یعنی اللہ کے پاس ولا تنفع الشفاعہ، کوئی نفع نہیں دے گی شفاعت الا لمن اذن له، سوائے اس کو فائدہ دے گی شفاعت جس کے بارے میں اللہ نے اذن دیا ہوگا. اس کی شفاعت ہو سکتی ہے. حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہ امپورٹنٹ ہے اس لیے میں عربی پڑھ رہا ہوں. اب یہ یہاں تک کہ جب ان کی پریشانی دور ہو جائے گی. یہ پریشانی کیا ہوگی کہ جو لوگ غلط تصور مثلا ذہن میں رکھتے ہیں شفاعت کا، شفاعت ہونی ہے، اب وہ غلط تصور بنایا ہوا ہے. اب قیامت کے دن دیکھیں گے کہ وہ شفاعت نہیں کر رہے، وہ اذن کے منتظر ہیں. اب ان کی پریشانی زیادہ ہو جائے گی. پھر وہ خداوند عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، یعنی جنہوں نے شفاعت کرنی ہے اور وہ برحق ہے. جب وہ اذن خدا اذن صادر کرے گا اور یہ ان کو آتا دیکھیں گے، ان کی پریشانی دور ہوگی کہ ان کو اذن شفاعت مل گیا. یہ ان سے سوال کریں گے ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا؟ آپ کے رب نے کیا کہا شفاعت کے بارے میں؟ وہ کیا جواب دیں گے؟ قالوا الحق، ہمارے رب نے جو کہا حق ہے.
شفاعت بھی حق پر مبنی ہوگی، شفاعت بھی حق پر مبنی ہوگی۔ جس نے بالکل خدا سے پشت کر لی ہے اس کے لیے شفاعت نہیں ہے۔ جس نے رابطہ رکھا ہے خدا سے لیکن غلطیاں بھی ہوئی ہیں اس سے، وہ غلطیاں خدا ان شفاعت کے ذریعے، اس شفاعت کے ذریعے جو اس چکر میں ہے نا کہ میں صرف شفاعت پہ ہی بخشا جاؤں گا اور شفاعت سب کی ہونی ہے، قرآن اس شفاعت کا انکار کرتا ہے۔ سب کو شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ آپ روایات پڑھیں، ایسی روایات کیوں نہیں پڑھتے؟ اصول کافی میں موجود ہے، صحیح روایت ہے، عیناً قرآن کے لب و لہجے والی روایت ہے، یہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ اس پہ بلے بلے کوئی نہیں کرتا، بابا کوئی نہیں کرتا۔ کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام وقت شہادت سے کچھ دیر پہلے فرمایا کہ جو میرے شیعہ موجود ہیں انہیں بلاؤ، میں نے ان سے بات کرنی۔ بلایا گیا جو لوگ موجود تھے، امام نے فرمایا غور سے سن لو اور جو موجود نہیں ہے انہیں بتا دیں، لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے ہماری شفاعت نہیں پائے گا۔ آج نماز کو انہوں نے کیا بنایا ہو؟ آپ غور کیجئے، امام کہہ رہے ہیں جو ہلکا سمجھتا ہے، یہاں تو پڑھتے ہی نہیں، جو پڑھ رہا کہتے ہیں مار ٹکرے جو مارنی ہے تو، ٹھیک ہے، کھیلتے، الفاظ سے کھیلتے۔ نمازیوں کی کمی ہو گئی، نمازوں کی جو جاہ و جلال ہیبت ہونا چاہیے، ایسے نماز ہو رہی ہے، وہ قافلے کا ایک تجارتی قافلے والا آیا، مدینہ میں گھسا، مدینہ ویران، پہلے بھی آتا تھا، اس نے کہا کیا قیامت آ گئی ہے، کیا اپ سائڈ ڈاؤن، وہ آپ نے میسج فلم اگر دیکھی ہو تو، واٹ این اپ سائڈ ڈاؤن سٹی آئی ہیو کم ٹو، بولتا ہے یہ الٹا شہر ہے، میں شور مچا رہا ہوں، تجارت نیا مال لے کے آیا ہوں، ادھر ویرانی ہے، بندہ ہی کوئی نہیں۔ تو ایک جو جیسے حفاظت کے لیے ہوتے ہیں وہ سے پوچھا کیا ہوا، انہوں نے کہا ہمارے یہاں ایک نبی آیا اور اس نے ہمیں نماز سکھائی اور اس نے ہمیں بتایا کہ جب نماز کا وقت ہو پھر کوئی کام نہیں کرنا ہوگا۔ تو یہ سارے مدینہ والے نماز پڑھنے گئے، یہ نماز کھیل بن گئی۔ اسے قرآن کہتے ہیں یہ تمہاری باطل آرزویں ہیں۔ اب قرآن میں، اب میری کتاب میں دیکھو کہاں لکھا ہوا ہے، ام لکم کتاب فیہ تدرسون، تمہارے پاس کون سی کتاب ہے جہاں سے یہ تحقیقات اور ریسرچ کر کے لے آتے ہو اور پھر کہتے ہو بڑی علمی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ علمی ذمہ داری وہی قبول کرتے ہیں جن کا خود علم سے تعلق کوئی نہیں ہوتا، ورنہ جس نے پڑھا ہو نا اسے پتہ ہوتا ہے یہ کیا چھکا مارا ہے اس وقت۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اور اللہ کے نزدیک کسی کے لیے شفاعت فائدہ مند نہیں ہوگی سوائے اس کے جس کے حق میں اللہ نے اجازت دی، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے پریشانی دور ہوگی تو وہ کہیں گے تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہیں گے حق فرمایا، ہمارے رب نے حق فرمایا، یعنی شفاعت ہونی ہے لیکن تم فارغ ہو۔ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے معیارات کو بالکل چھوڑ دیا تھا، تمہارے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے، کیونکہ دنیا میدان عمل تھا۔ مگر مولا نے نہیں فرمایا الیوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، آج عمل ہے اور حساب نہیں ہے، پکڑتا نہیں ہے خدا، اور کل حساب ہوگا، عمل کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے قوم خراب ہو گئی، اس لیے تعلیمات اسلامی کا پرواہ کوئی نہیں، اخلاقیات پست ہو گئے، بے ایمانیاں پھیل گئی، کرپشن پھیل گئی۔ یہ کرپشن جس قوم کو بتایا ہو دبا کے کرو، تم تو بخشے ہوئے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ آج میں حج والوں سے بھی کہہ رہا تھا کہ جن کو کنفرم ہے کہ وہ بخشے ہوئے ہیں، کیوں 6.5 لاکھ روپیہ ضائع کر رہے ہیں؟ کسی اور کام میں لگا لیں، جائیں مثلا انگلینڈ پکنک بنا کے آئیں، کسی اور کنٹری میں جائیں، انجوائے کریں۔ یہ 6.5 لاکھ روپے کے دھکے کھانے کا کیا فائدہ ہے اگر بخشش ہو چکی ہے؟ اہم ترین چیزوں کو جو خدا نے اہم ترین بتائی تھی ان کو گما دی، گم کر دی، اور الٹا اگر جو بات کرے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے بارے میں الٹا اس پر یعنی اٹیک ہو جاتا ہے۔ وہ کہیں گے حق فرمایا، اور وہی
برتر اور بزرگ ہے، عظیم ہے۔ اے رسول ان سے پوچھئے تو صحیح۔ اب یہ چیک کریں ذرا، اے رسول ان سے پوچھئے، یہاں پہ اللہ کیا فرما رہا ہے پہلے آپ کو بتا دوں۔ ایک ہے اس کی خالقیت، ایک ہے اس کی ربوبیت، یعنی خالق بھی وہ ہے اور سارا نظام چلانے والا پالنے والا بھی وہی ہے۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ یہ تھا، جس کے رد کرنے کے لیے قرآن نے بہت ساری جگہوں پہ یہ بار بار پوچھا ہے۔ ان کا عقیدہ بھی کافروں کا یہ تھا کہ رازق اللہ ہے، لیکن کرتے کیا تھے؟ جو باقی معبود بنائے ہوئے تھے پھر انہیں کہتے تھے تو رزق دے۔ ان کی عبادت کرتے تھے بتوں کی، کہتے تھے کہ رزق کی ذمہ داری اللہ نے اس کو سونپ دی ہوئی، اب رزق یہ دیتے، اس کی عبادت کرتے تھے۔ اب توجہ فرمایا ان سے پوچھیے، اے رسول ان سے سوال کیجئے، تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ آپ کہہ دیجئے اللہ۔ وہ خالق بھی ہے اور یہ رزاقیت ربوبیت کا ایک حصہ ہے، پالنے والا وہ دیتا ہے۔ اب اگلی بات، یعنی تم ہم سے اختلاف کرو گے، کیونکہ وہ اختلاف کرتے تھے۔ رسول پاک کہہ رہے ہیں اللہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہے، تو اے رسول کہہ دیجئے اللہ دیتا ہے، تو نتیجہ کیا ہے؟ تم ہم اور تم میں سے کوئی ایک ہدایت پر ہے اور ایک گمراہ ہے، کھلی گمراہی میں پڑا ہو۔ یا تو ہم جو بات کر رہے ہیں کہ اللہ دیتا ہے ہم گمراہ ہیں، اور یا تم گمراہ ہو، یا ہم ہدایت پر ہیں تم دونوں ہدایت پر نہیں۔ اور یہ ایک صحیح جو مناظرے کا طریقہ ہے اس کا اصول ہے کہ دونوں بیلنس، قانون ایک جیسا رکھو۔ یہ نہ کہو آتے ساتھ ہی میں ہدایت پر ہوں تو غلط ہو سکے، کہو کہ بات کرتے تمہارا نظریہ کچھ اور ہے ہمارا نظریہ کچھ اور ہے، حق ایک ہی ہوتا ہے، آؤ حق کو ڈھونڈتے ہیں، آؤ حق کو ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ یا تو ہم گمراہ یا تم گمراہ ہو۔ اگر ہم گمراہ ہوئے تو ہماری ہدایت ہو جائے گی، بات کرتے ہیں اپنے دلائل دیتے ہیں، اگر تم گمراہ ہوئے تمہاری ہدایت ہو جائے گی۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ اگلے کو رگڑا لگانا ہے، بس یہی ہدف، چیک نہیں کرنا، سننی نہیں ہے اس کی۔ ان سے پوچھئے تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ کہہ دیجئے اللہ، تو ہم اور تم میں سے کوئی ایک ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں ہے۔ اے رسول کہہ دیجئے ہمارے گناہوں کی تم سے پرسش نہیں ہوگی۔ یہ بھی کلام کا عجیب انداز ہے۔ اے رسول آپ ان سے کہیے ہم جو جرم کر رہے ہیں ہمارے جرموں کا ہم سے ہی اللہ پوچھے گا۔ تمہیں ہم بہت بڑے مجرم لگ رہے ہیں نا، تو ہمیں چھوڑ دو، اللہ ہماری خود پکڑ کر لے گا۔ اپنے لیے جرم کا لفظ استعمال کیا، ان کے لیے عمل کا، اور تمہارے عمل ہم سے نہیں پوچھے جائیں گے۔ یعنی تم ہمیں جو مجرم سمجھتے ہو نا، تو پھر تو ہمیں اللہ نے پکڑنا ہی پکڑنا۔ کہہ دیجئے ہمارے جرموں کی تم سے پرسش نہیں ہوگی اور نہ ہی تمہارے اعمال کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ اپنے لیے قرآن نے جرم کا لفظ استعمال کیا اور اس کے لیے عمل کا، یعنی تم دوسرے کو مثلا اس کو جیسے کہتے ہیں نا اٹیکنگ والے لفظ، اس کے لیے تم استعمال نہ کرو۔ اور ٹھیک ہے یار ہم مجرم سے، ہمارے جرم ہم تک ہے، تمہارے عمل، لیکن بات کر لیتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ دوسرے کو ذلیل کرو، گالیاں دو، اس کی توہین کرو، اور یہ ہماری روش۔ آپ قرآن کی روش دیکھیے، ہمارے جرموں کے بارے میں تم سے نہیں، ایک ایک لفظ روش سکھاتا ہے۔ ورنہ کہہ سکتے تھے نا ہمارے عمل ہم سے پوچھے جائیں گے، تمہارے عمل تم سے، نہ، ہمارے جرموں کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی کیونکہ مقصد ہدایت ہے، اپنے آپ کو تھوڑا نیچا کر لو الفاظ میں، ان کو کوئی ایسی بات نہ کرو جو بات سے بدک جائے۔ یہ قرآن ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اے رسول کہہ دیجئے ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا، یعنی ان قریب رب نے جمع کرنا ہے، پھر ہمارے درمیان حق پر مبنی فیصلہ فرمائے گا۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ رسول اللہ سے بھی کہا گیا کہ اگر آپ سے بحث کریں تو آپ ان سے بحث نہ کریں، اپنی بات کیجئے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ یہ بحث پہ تلے ہوئے ہیں، بہانے بناتے ہیں، بار بار باتیں کرتے ہیں، آپ بحث نہ کیجئے۔ اور کیا کہیے؟ کہہ دیجئے، یہ چند جگہوں پر قرآن میں یہ جملہ آیا ہے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ۔ کیا کہہ دیجئے کہ ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا، ہم سب کو، تمہیں بھی ہمیں بھی، ہم نے اکٹھے ہونا ہے میدان حشر میں، پھر ہمارے درمیان
حق پر مبنی فیصلہ فرمائے گا، اور وہ بڑا فیصلہ کرنے والا اور بڑا جاننے والا ہے کہ فیصلہ حق کا کیا فیصلہ، اس پہ چھوڑ دیتے۔ کہہ دیجئے اے رسول، کہہ دیجئے مجھے ان کو دکھاؤ تو صحیح جنہیں تم نے شریک بنا کر اللہ کے ساتھ ملایا ہوا، مجھے دکھاؤ تو صحیح، یعنی مجھے دلیل دو، اللہ کے یہ کام ہیں، تم مجھے ان کے کام بتاؤ، کدھر ہے، انہوں نے کیا کیا خدا کے سوا؟ تو یعنی علمی دلیل لا کر بتاؤ جس سے ثابت کرو کہ انہوں نے کیا کیا، مجھے دکھاؤ تو صحیح جنہیں تم نے شریک بنا کر اللہ کے ساتھ ملا رکھا ہے، ہرگز نہیں بلکہ وہ اللہ بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہ قرآن کی وہ آیت ہے جو بتاتی ہے کہ اسلام کا پیغام آفاقی ہے، اور جب بھی کسی کو کوئی سسٹم ڈیزائن کرنا ہے، مثلا علماء ہو، کچھ بھی ہو، دین کے نام پہ اگر کوئی کام کرنا ہے تو ساری انسانیت پر نگاہ ہونی چاہیے۔ یہ اسلام ہے۔ ہم نے تو کیا کیا، 8-10 بندوں کے علاوہ ہمارے پروگرام میں آتا ہی کوئی نہیں۔ توجہ فرما رہے، یہ ٹھیک ہے کہ سٹارٹنگ میں یہ پھر یہ مثلا اس طرح ہم آگے بڑھیں گے، لیکن خدا کے دین کے جو فوائد ہیں، اس کا جو پیغام ہے، وہ ساری دنیا کے لیے، کون اس کو محدود کرتا ہے؟ ایسا دین بنا دیا ہے کہ ڈالو سب کو جہنم میں، ہمیں پرواہ کوئی نہیں، اپنی فکر کر۔ اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کے بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کا علم ہی نہیں رکھتے، پتہ ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ کس لیے آئے۔ اب یہ جو عربی کا لفظ ہے نا، ترجمہ تھوڑا اتنا مطلب ذرا میں بتا دوں آپ کو، وما ارسلناک، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، یعنی آپ کے ذمے اور کچھ بھی نہیں ہے، مگر کیا کہ اللہ، مگر یہ کافۃ للناس، ساری کی ساری انسانیت کے لیے آپ کو بھیجا، کیا کرنے کے لیے؟ بشیراً و نذیراً، خوشخبری بھی دے اور خبردار بھی کر۔ خوشخبری اللہ کے اطاعت گزاروں کو، اور خبردار جہنم سے اللہ کے نافرمانوں۔ یہ خلاصہ دین۔ اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے، یعنی اس سے غافل کہ رسول اللہ کو کس نے، رسول پاک کا بنیادی کام کیا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں، یعنی جب آپ ان کو پیغام دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو، رسول اللہ سے اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ جو تم قیامت سے خبردار کر رہے ہو، یہ تو کب سے ہم سن رہے ہیں، یہ قیامت کب آئے گی؟ یہ کافروں کا لاسٹ جملہ ہوتا تھا کہ یار ہم تھک گئے ہیں تمہاری بات سن کے، کب سے تم کہہ رہے ہو، لے آؤ۔ یہ ہم بھی عام طور جھگڑوں میں کہتے ہیں نا، تم سے جو ہوتا ہے کر لو، ٹھیک ہے نا، مجھے پکڑوا لو، مجھے پھانسی پہ، جو ہوتا ہے کر لو تم سے۔ یہ لاسٹ جملہ ہوتا ہے، یہ کفار کہتے تھے، لے آؤ قیامت ہم پر، اگر تم اتنے تگڑے ہو تو پھر لے آؤ، انکار ہم کرتے تمہاری بات نہیں مانی۔ کہہ دیجیے اے رسول، کہہ دیجیے تم سے ایک دن کا وعدہ ہے جس سے نہ ایک لمحہ پیچھے ہٹ سکو گے نہ ایک لمحہ آگے۔ جب وہ آئے گا تو وہیں پر سٹاپ، وہیں پر تمہارے سوئچ آف کر دیے جائیں گے، نہ اس کو ایک لمحہ آگے بڑھا سکتے ہو نہ ایک لمحہ پیچھے کر سکتے ہو۔ اور کافر کہتے ہیں ہم ہرگز اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں، یعنی اس قرآن کے نظام سے ہماری جنگ ہے، یہ اصل جنگ ہے اللہ کے کلام سے۔ کافر کہتے ہیں اس قرآن پر ہم ایمان نہیں لائیں گے اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے پہلے، یعنی جو اللہ کا قانون ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ آج کل کی جو اوپن ڈیموکریسی ہے وہ بھی یہی ہے، جو ویسٹ کی ڈیموکریسی کا بنیادی ہے کہ قانون سازی کا حق انسان کو ہے، اللہ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ، ٹھیک ہے نا، اللہ کو کوئی، جبکہ اسلام کی بنیاد کس پر ہے؟ زمین اللہ کی، تو اللہ کا، تیرے لیے قانون بھی اللہ کا، ہاں تجھے اختیار ہے کر یا اپنی مرضی کر، تجھے لوٹ کر میرے پاس آنا ہے، جو مرضی کر، یہ اس کا۔ کافر کہتے ہیں ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے پہلے ہیں،
اور پھر قرآن فرماتا ہے اے کاش آپ دیکھ لیں ان کا حال جب یہ ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ ان کے سارے فلسفے باہر نکل آئیں گے جب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یعنی قرآن پڑھنے والا اے کاش دیکھ لے اس منظر کو، تصور کر لے جب یہ تیرے رب کے سامنے اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہوں گے، تیری وجہ سے میں خراب ہوا، تیری وجہ سے میں خراب ہوا، تو نے غلط بات پہ مجھے لگایا، تو نے غلط بات پر مجھے لگایا۔ یہ قرآن بار بار اس پکچر کو دکھاتا ہے، ایک دوسرے پر الزام عائد کر رہے ہوں گے۔ چنانچہ وہ لوگ جو کمزور کر دیے گئے تھے، مستضعف، ایک مستضعف وہ ہیں کہ جن کو اللہ کہتا ہے وہ اچھے ہیں لیکن ہیں کمزور، ایک وہ کمزور ہیں جو گندے بڑوں کے چمچے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا چمچے کیسے ہوتے ہیں، بروں کے برے چمچے، کرپٹ، کرائے کے قاتل، کرائے پر کرپشن کرنے والے، قتل کر دینے والے، بندوں کو دھمکیاں، کڈنیپ کر لینے والے، سرکاری دفتروں میں بیٹھے ہوئے حرام خور، ٹھیک ہے، یہ اپنے بڑوں سے کیا کہیں گے؟ فَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو لانتے کر رہے ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے جو کمزور تھے وہ کہیں گے لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، جو بڑے تھے، جو لیڈر تھے ان کے، جو طاقتور تھے، یہ ان سے کہیں گے لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ، اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہو گئے، تم نہ ہوتے۔ وہ کہیں گے قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ۔ یہ اگلی آیت تک انشاءاللہ ہم اسے کل پڑھیں گے، لیکن بات ایسی ہے کہ میں تمام کر لوں۔ وہ آگے سے جواب دیں گے جب ہدایت آئی تھی تمہارے پاس، قرآن بھی تمہارے پاس تھا، فلان بھی تھا، ہم نے تمہیں کہا تھا مت پڑھو، بل کنتم مجرمین، تم خود مجرم، تم خود کرپٹ لوگ تھے، ہمارا تو تم سہارا لیتے تھے، خود بھی کھاتے تھے، ہمیں بھی کھلاتے تھے، سسٹم تمہارا، تمہارے اندر کی جو پلیدی تھی وہ ہمارے سے ملتی جلتی تھی۔ آج ہم دونوں نے اکٹھے اسی جگہ پر رہنا ہے۔ پروردگار عالم قرآن مجید کو اور فرامین محمد و آل محمد کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اپنے نظریات کو جو غیر از قرآن بنائے ہوئے ہیں ان کو ہٹا کر خالصتاً اللہ کے کلام کو پڑھنے کی، اور پھر اس بنیاد کے بعد اس کے سائے میں جیسے اہل بیت نے خود سمجھایا ہے روایات محمد و آل محمد کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی، تاکہ سچ کو جھوٹ سے الگ کیا جا سکے۔ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔